اس سے کیا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں یا نہیں آتا؟ ابو بکر پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ جو خاص کلمے کا انعقاد تمہیں ہوا ہے وہ محمد کریم کو کیوں نہیں ہوا؟ جس کی سمجھ تمہیں آئی ہے وہ رسول کے صحابہ کو کیوں نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ تو عوام کا کلمہ پڑھتے رہے، خاص کی توحید کا انہیں علم نہ ہوا، اور خاص کا کلمہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور اسی عقیدے کو علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ، کہنے والا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب اپنے پاس سے بول کر چلے گئے، جتنے حوالے دے رہا ہوں تقریر کے بعد سٹیج پر آ کر اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے سرتاج، ان کی کتاب جس کا نام ہے شمائل امدادیہ، شائع ہوئی ہے مدنی کتب خانہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ 32 صفحے پر فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود حق اور صحیح ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر چیز اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں یہ مسئلہ حق ہے، صحیح ہے، اور اس مسئلے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کا صفحہ 53 پہ کہتے ہیں انسان اور اللہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انسان کا ظاہر عبد ہے، ظاہری جو انسان ہے نا یہ بظاہر آدمی ہے اور اس کا باطن حق ہے۔ یہ بظاہر انسان ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے۔ انسان کا ظاہر عبد ہے، بظاہر انسان ہے، بظاہر یہ بشر ہے، اور حقیقت کے اندر یہ اندر سے اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 70 اس پہ وحدت الوجود کے عقیدے کو مزید کھولتے ہیں۔ کیسے رہا؟ چھڑوں کے لیے فائدہ ہے، پڑھیے سنیے، پردیسیوں کے لیے۔ فرمایا عورت مظہر مرد کی ہے، عورت مظہر مرد کی ہے، یعنی عورت کو دیکھو تو اس میں سے مرد ظاہر ہوتا ہے، مرد نظر آتا ہے، اور مرد مظہر حق کا ہے، اور مرد مظہر حق یعنی اللہ کا ہے۔ عورت کو دیکھو گے مرد یاد آئے گا، مرد کو دیکھو گے اللہ یاد آئے گا۔ بس عورت آئینہ مرد کی اور مرد آئینہ حق کا، پس عورت مظہر و آئینہ اللہ تعالی ہے، اس میں جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے، ملاحظہ کرنا چاہیے۔ عورت کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے۔ شمائل امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کہ عورت یہ مظہر و آئینہ ہے اللہ تعالی کا، اس میں اللہ کا جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے، ملاحظہ کرنا چاہیے۔ عورت بھی اللہ ہے، مرد بھی اللہ ہے، ظاہر انسان ہے اور حقیقت میں اللہ ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ 43 ہے۔ صفحہ 43 کے اوپر بیان فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ۔ موجود کا ترجمہ تو آتا ہوگا نا، سعودیہ میں رہ کے اتنی عربی تو آ گئی۔ لا موجود الا اللہ، کائنات میں جو کچھ موجود ہے کہتے ہیں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ گاڑی، درخت، انسان، پتھر، حیوان، ہر چیز اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ۔ پھر اس کو ذرا اور واضح کر کے مزید آسانی کر کے سمجھنے والے کے لیے بیان فرماتے ہیں، صفحہ 75 ہے۔ آپ نے ابن عربی کا جملہ ابھی سنا تھا نا کہ مواحد کون ہے؟ جو خالق و مخلوق کو ایک جانے، اور مشرک کون ہے؟ جو خالق اور مخلوق کو دو جانے۔ تو ایک آپ جیسا کوئی شریف آدمی چلا گیا ان کے پاس، کہا اچھا اگر واقعی ہر چیز ہی ایک ہے تو یہ ایک پلیٹ میں حلوہ شریف لایا اور ایک پلیٹ کے اندر میں پاخانہ گندگی کو لایا، اور بھی صاحب آپ کہتے ہو ہر چیز ہی ایک ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ۔ دونوں ایک ہیں، حلوہ بھی وہی ہے، گندگی بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، سور بھی وہی ہے، گدھا بھی وہی ہے، نعوذ باللہ ہر چیز ہی وہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک پلیٹ میں حلوہ شریف ہے، دوسری پلیٹ میں گندگی شریف ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ۔ تو اس شریف صاحب نے کیا کیا؟ کہنے لگے ایک موحد سے، امداد اللہ مہاجر مکی اس بے ایمان کو موحد کہہ رہا ہے جو
نعوذ باللہ ہر چیز کو اللہ مانتا ہے. کہا ایک مواحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور گندگی ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوں کھا لیا اور بشکل مولوی آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا. اس کو صوفی ازم میں حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. یہ سمجھنا واجب ہے قبضہ کھانے والوں، یہ سمجھنا واجب ہے کہ یہ ہر چیز ایک ہے، جو کھائی ہے اور جو نکالی ہے دونوں برابر ہیں. نعوذ باللہ. اللہ ایسی عقل دشمن کو بھی نہ دے، ایسی سوچ دشمن کو بھی اللہ نہ دے. ہے یہ ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیہ اور اس سے پہلے انہی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کلیات امدادیہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شائع کیا ہے دارالرشاد اردو بازار کراچی. فون نمبر ہے 2631 پتہ کر سکتے ہو فون کر کے کہ یہ آپ نے چھاپی ہے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہابیوں نے اپنے گھر میں کتابیں چھاپی ہیں اور لالا کے ہمارے مولویوں کے نام لگاتے ہیں. ہمارے پاس فالتو کا پیسہ ہے، تمہاری کتاب چھاپیں گے، اللہ رسول کی کتاب کیوں نہیں چھاپ لیں گے؟ گند ہی چھاپنا ہے ہمیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ صفحہ 44 امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ضیاء القلوب جس کا صفحہ نمبر 44 مراقبہ بتا رہے ہیں، مراقبے کے طریقے. توحید ذاتی یہ ہے، توحید ذاتی. آپ نے بھی توحید کی قسمیں جالیات میں آ کر سیکھی یا نہیں سیکھی؟ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. صوفی ازم میں توحید کی اور قسمیں بھی ہیں. کہا توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو معدوم سمجھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بغیر وجدان کامل کے نہیں ہو سکتا. بندہ وجد میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے، وجد میں نہیں آئے گا تو نہیں سمجھے گا. وجد کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کرتے 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 انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے سر مارتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. واللہ عقل مند سمجھدار عام آدمی وہ 100 دفعہ الا اللہ کی ربے مارا نا میٹر گھوم جاتا ہے. اس کو صوفی کہتے ہیں وجد میں آ گیا. وجد میں آ کے وہ چکر آ رہے ہیں، اس کو چھت زمین برابر نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں امداد اللہ صاحب توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے، کائنات میں جو کچھ ہے، یہ ڈائس نعوذ باللہ وہی ہے، یہ مائک بھی وہی ہے، یہ مسجل بھی وہی ہے، یہ مولوی بھی وہی ہے، یہ شمال یہ بطرہ، یہ سب کچھ تعالی اللہ عما یقولون اللہ ہی ہے. تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو ناپید جانے کہ غیر خدا نام کی کوئی چیز نہیں. توحید صفاتی یہ ہے کہ اپنے اور تمام دنیا کے وجود کو خدا کی صفات کا عکس سمجھے اور اسی خیال میں مستغرق رہے ہو جائے. اور اس کے فوائد بھی سارے قلم بند نہیں کیے جا سکتے. اب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی صفات سمجھے کہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، پردو ہے، سایہ ہے. فوائد فریدیہ، اور یہ نام چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں جن کی میں کتابیں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ فوائد فریدیہ لکھی ہے شہباز طریقت، شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید کی. فوائد فریدیہ شائع ہوئی ہے مکتبہ معین الدین جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان. اس کا صفحہ نمبر 76 صفحے پر یہ حضرت خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ منصور حلاج کا نام سنا نا آپ نے، جس نے کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں اللہ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کافر اور زندیق ہوا، مسلمانوں کے علماء نے فتویٰ دیا اور قتل کر دیا. منصور حلاج کا واقعہ خواجہ غلام فرید کیا لکھ رہے ہیں کہ منصور حلاج کو کسی نے کہا کہ تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے کہا افسوس تو نے میری شان کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں.